بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ تمام لوگوں کا جیو جلوانی پریزنٹیشن سکل فیس بک گروپ میں سواگت کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں آپ کا دوست محمد ساجد مجید جلوانی ایز اے فاؤنڈر اینڈ دی موٹیویشنل ٹرینر آف دی جیو جلوانی آرگنائزیشن آپ تمام لوگوں کو دوبارہ ویلکم کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے مشکل نہیں ہوتا، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو آسان بنائیں یا مشکل بنائیں۔ دنیا میں اگر کوئی کام مشکل ہے تو اس کو آسان بنانے کا فارمولہ صرف دو شرائط پر محیط ہے۔ نمبر 1 آپ کی مکمل دلچسپی، نمبر 2 آپ کی مکمل توجہ۔ نمبر 1 آپ کی مکمل دلچسپی، نمبر 2 آپ کی مکمل توجہ۔ اگر آپ کسی بھی کام کو مکمل دلچسپی کے ساتھ کریں گے اور مکمل توجہ کے ساتھ کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ صرف کام آسان نہیں، ابھی میں آپ کے سامنے جو ٹاپک پہ بات کروں گا پریزنٹیشن سکلز کے حوالے سے، اگر آپ نے اس کو مکمل توجہ اور دلچسپی سے سنا تو یقین کریں لفظ بلفظ آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جو کنسیپٹ ہیں وہ ایزیلی کلیئر ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹیشن سکل۔ پریزنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پیش کرنا۔ کسی بھی بندے کو آپ نے کوئی چیز پیش کی، اس کو پریزنٹیشن کہا جاتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان ہیں، آپ نے ان کو خدمت کے طور پر اچھا کھانا پیش کیا، اچھے برتنوں میں پیش کیا، جی آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ آپ اچھا لباس ڈالتے ہیں، جی آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ آپ اچھے شوز ڈالتے ہیں، جی آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ آپ اچھا بولتے ہیں، جی آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ آپ برا بولتے ہیں، جی آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ لیکن ہماری جو پریزنٹیشن سکلز ہے، جو ہمارے کورس میں شامل ہے، وہ پریزنٹیشن سکلز ہے، یعنی کہ بولنے کی مہارت۔ بولنے کی مہارت ایک واحد مہارت ہے جو آپ کو لاکھ روپے جو ہے دے سکتی ہے۔ اگر آپ بولنے کا فن جانتے ہیں، آپ فن تقریر جانتے ہیں، آپ فن گفتگو جانتے ہیں، آپ فن گفتگو کے راز جانتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ ہر بندے سے اپنی ہر بات منوانے پہ جو ہے کوئی ہے۔ آپ ہر بندے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن سکل صرف ٹرینر کے لیے لازم نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جو سوسائٹی کا سوشل اکنامک پرسن ہے۔ یہ ہر اس بندے کے لیے لازم ہے جو سوسائٹی میں کافی سارے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ سیلز کے لوگوں کے لیے، مارکیٹنگ کے لوگوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ٹرینرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے پریزنٹیشن سکل کا ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ فن گفتگو کے بہترین راز میں سے ایک راز ہے۔ اپنے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب اسٹیج ڈرامے پہ آپ نے کسی کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ کبھی رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ وہ فر بولتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مینیپولیٹو پرسن ہے، یہ تو حاضر جواب لوگ ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا لاجک ہے، میں اس پہ تھوڑی بات کر کے اپنی پریزنٹیشن سکلز کے لیکچر کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کروں گا۔ اسٹیج پہ جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو ان کا ٹرینر ان کو یہ بات سکھا دیتا ہے کہ اگر آپ اسٹیج پہ کوئی جملہ بھول گئے تو آپ نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، آپ کے آڈینس کو نہیں پتہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے۔ لہٰذا کبھی پریزنٹیشن کے دوران آپ سے مسٹیک ہو جائے تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے بولتے جانا ہے، لیکن اپنے نالج کے ذریعے، اپنے نالج سے ہی اس مسٹیک کو آپ نے کور اپ کر لینا ہے، اس مسٹیک کو آپ نے دور کر لینا ہے تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ صحیح وہ ڈلیور ہو سکے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اپنے لیکچر کی۔ دیکھیے پریزنٹیشن سکلز، بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، فن گفتگو کا ایک خاص راز۔ کافی سارے لوگ جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے مائنڈ میں خوف بیٹھ جاتا ہے، ان کی آواز نہیں نکلتی، ان کا جسم کپکانا شروع ہو جاتا ہے، ان کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ نئے پریزنٹر کے لیے نہیں ہے، کافی سارے ایسے پریزنٹر بھی ہوتے ہیں جو کافی عرصے پریزنٹیشن دینے کے باوجود بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک لاجک آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ واٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے؟ جب پریزنٹر یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میری آڈینس میرے بارے میں کیا کہے گی، جب یہ لوگ اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ میری آڈینس کہیں میرا مذاق نہ اڑا جائے، کہ جب ایک پریزنٹر اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دے کہ شاید میری آڈینس مجھ سے موٹیویٹ نہ ہو، شاید میری آڈینس جو ہے میرے نالج سے مطمئن نہ ہو، تو یہ خوف بیٹھ جاتا ہے، واٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب اسٹیج پہ پریشانی ہو جائے، جب اسٹیج پر جا کر کے
آپ لڑکھڑانا شروع کرتے ہیں, آپ کی زبان کب کپکانا سٹارٹ کرتے ہیں, لڑکھڑانا سٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ کا دل جو ہے دھڑکنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کروں گا. دیکھیے, جن لوگوں میں خوف کی عادت ہے وہ پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کم از کم 10 منٹ پہلے جو ہے آنکھیں بند کر لیں اور ایک خاموش جگہ پہ بیٹھ جائیں اور اپنی باڈی کو آبزرو کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ آنکھیں بند کر کے ریلیکس سچویشن میں ریلیکس بیٹھ جائے اور اپنی پرسنل تھراپی کریں. یعنی کہ اپنی نظر کے ذریعے اپنے دماغ کو دیکھیں, اپنے ماتھے کو دیکھیں, اپنے آنکھ کو دیکھیں, اپنے ناک کو دیکھیں, اپنے لپس کو دیکھیں, اپنی گردن کو دیکھیں, اپنے بیلی کو دیکھیں, پیٹ کو دیکھیں. اس کے بعد جو ہے اپنی باڈی کو دیکھتے ہوئے اپنے فوٹ تک پہنچ جائے. یہ عمل کم از کم 20 مرتبہ دہرانا ہے. اس کو پرسنل تھراپی کہا جاتا ہے. اس سے آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہو جائے گا. جیسے ہی آپ اسٹیج پر آئیں گے اس وقت آپ کے لیے بات کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اسٹیج کا خوف دور کرنے کا دوسرا جو فارمولہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آڈینس کا نہیں پتہ کہ آپ کی آڈینس میں کون لوگ شامل ہیں, کیا وہ بیوروکریٹس ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ٹیچرس ہیں, وہ پرنسپلس ہیں, وہ ٹرینرز ہیں, آپ کو نہیں معلوم اور آپ کے پاس نالج کم ہے اور آپ اپنی آڈینس کو نہیں سمجھ سکتے, تو یاد رکھیے گا اپنی آڈینس کو کہانی کے ذریعے سمجھیں. جا کر کے کوئی اسٹوری شیئر کر دیں. جب کوئی اسٹوری شیئر کر دیں گے تو آپ کو اپنی آڈینس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. نمبر 2 بہت ہی امپارٹنٹ ہے. پریزنٹیشن کے 4 اصول ہیں. اگر آپ نے ان 4 اصولوں پر عمل کر لیا, یقین جانیے آپ پریزنٹیشن اسکل کے ماسٹر گرو بن سکتے ہیں. نمبر 1 پلاننگ, نمبر 2 پریپیریشن, نمبر 3 پریکٹس, نمبر 4 پریزنٹیشن. ریپیٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1 پلاننگ, نمبر 2 پریپیریشن, نمبر 3 پریکٹس, نمبر 4 پریزنٹیشن. ان 4 P's کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی کہ آپ جو پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں آپ اس کے لیے پلان کر کے جائیں کہ آپ نے آڈیو پریزنٹیشن دینی ہے, آپ نے ویڈیو پریزنٹیشن دینی ہے. اگر آڈیو پریزنٹیشن دینی ہے تو اس کے لیے اپلیکیشن کر لیں, موبائل میں, کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ میں. اگر آپ نے ویڈیو پریزنٹیشن دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو پریزنٹیشن کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جہاں پہ آپ اپنی ویڈیو بناتے ہیں وہ ویڈیو ایسی جگہ پہ بنی ہوئی ہو تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے سوفیسٹیکیٹڈ جو ہے وہ فیل کرنا شروع کر دیں. دوسرا ہے آپ کی پریپیریشن. آپ نے پلاننگ کر لی کہ آپ کی آڈیو پریزنٹیشن ہے, ویڈیو پریزنٹیشن ہے, پاور سلائڈ کی پریزنٹیشن ہے یا آپ کے اورل پریزنٹیشن ہے. اب آپ نے اس کی پریپیریشن کرنا شروع کر دینی ہے. یعنی کہ اس کی جو انیشیل ڈاکومنٹ سورسز ہیں آپ ان کو کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. نمبر 3 ہے آپ کی پریکٹس. پریکٹس میکس اے مین بیٹر, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب آپ پریکٹس کریں گے تو نیو آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے. جب آپ پریکٹس کریں گے یقین جانیے آپ کی پریزنٹیشن میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آپ پریکٹس کے پھر بہت سے طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ ہے جب آپ پریکٹس کریں تو مرر پریکٹس کریں شیشے کے سامنے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے کسی بڑی فرینڈ کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس کو اپنی پریزنٹیشن سنائیں اور اس کو کہیں کہ میری جہاں بھی مسٹیک ہو آنیسٹلی مجھے بتا دیں تاکہ آپ اس پریکٹس کے ذریعے جو ہے اپنے پریزنٹیشن اسکل پہ جو ہے گرپ حاصل کر سکیں. نمبر 4 ہے آپ کی پریزنٹیشن. جب آپ کی پلاننگ اچھی ہوگی, جب آپ کی پریپیریشن اچھی ہوگی, جب آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی تو پریزنٹیشن دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. نمبر 3 KISS فارمولا. دس از کالڈ KISS فارمولا, KISS KISS فارمولا. K stand for keep, I stand for in, S stand for simple and second S for short. یعنی کہ keep in simple and short. آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو سمپل رکھنا ہے اور شارٹ رکھنا ہے. ٹائم دیکھنا ہے کتنا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے, اس ٹائم کے مطابق آپ نے جو ہے پریزنٹیشن دینی ہے. کبھی بھی اپنی پریزنٹیشن میں مشکل الفاظ کا استعمال نہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کے مشکل الفاظ, آپ کی مشکل لینگویج جو ہے سامنے والی آڈینس کو سمجھنا ہے اور آپ کا پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈلیور نہ ہو سکے. تو اپنی پریزنٹیشن کو سمپل بنائیے تاکہ آڈینس کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور شارٹ کیجیے تاکہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ بور نہ ہو. نمبر 4 پبلک فارمولا. پبلک فارمولا جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے ایوری پریزنٹر کے لیے. ہر پریزنٹر کے لیے پبلک فارمولا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پبلک فارمولا کس چیز کے مطابق ہے میں تھوڑا اس کا اسٹینڈ فار بتاؤں گا, پھر اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا. P stand for presentation, U stand for unique selling point, B stand for beauty, L stand for learn from course, I stand for inspiration, and C stand for create your own impact. Public formula. This is the wonderful formula for every presenter. If you will apply this formula, then you will be able to deliver an effective presentation in the front of the people. Public formula
is helpful formula for you to deliver your effective presentation. P stand for presentation. आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, यानी आप मेंटली तौर पे क्लियर होने चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। कौन सी प्रेजेंटेशन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑडियो प्रेजेंटेशन है, वीडियो प्रेजेंटेशन है, ओरल प्रेजेंटेशन है, पावर स्लाइड्स प्रेजेंटेशन है। आपको उस प्रेजेंटेशन के मुतालिक जो है मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं तो आपको प्रेजेंटर की खूबियों का भी पता होना चाहिए कि एक प्रेजेंटर के अंदर कौन सी खूबियाँ होती हैं, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और उन खूब जो प्रेजेंटर की खूबियाँ हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो और सही तरीके से डिलीवर हो सके। यू स्टैंड फॉर यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी रखी होती है जो शायद दूसरे किसी इंसान में हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जब प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं तो इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं करवा सकते, और जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है और उनको तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पे मैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जब स्टेज पर जाएं कहानी से अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें, किसी तारीखी कहानी से, किसी इंस्पायरेशनल स्टोरी से जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें, तो आपको अपनी ऑडियंस को समझने में और आपकी ऑडियंस को आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी, और इस तरह आपकी ऑडियंस के साथ जो है वो मिजाज मिल जाएंगे, आप उनके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। बी स्टैंड फॉर ब्यूटी। जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाएं आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी प्रेजेंटेशन आपके किरदार के बारे में बता देती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, यकीन करें आपकी ऑडियंस आपको अप्रेजल भी देगी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी। बी स्टैंड फॉर ब्यूटी। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बड़े बाल हैं तो उसको सेट करके जाएं, आपकी दाढ़ी है तो उसको सेट करके जाएं, अगर आपकी मूछें हैं, दाढ़ी नहीं है तो उसको शेव करके जाएं, यानी कि हर हवाले से आप परफेक्ट होकर के जाएं। आपके शू पॉलिश होने चाहिए। आप अगर 2 पीस डालते हैं 3 पीस तो आपके पास टाई होना लाजिम है। अगर आपके पास शलवार कमीज है उसमें प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट का भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अगर इस ग्रुप में कोई पठान भाई शामिल है तो वेस्ट कोट से मुराद सदरी है, जिसको आप पश्तो में सदरी बोलते हैं, वो शलवार कमीज के साथ सदरी का जो इस्तेमाल है वो लाजिम होना चाहिए। एल स्टैंड फॉर लर्न फ्रॉम कोर्स। आप जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपको ऑब्जर्वर होना चाहिए, यानी कि जिस तरह आपकी ऑडियंस आपको जज कर रही है आप भी अपने उस कोर्स से अपनी प्रेजेंटेशन से सीखते रहें कि आपकी ऑडियंस आप पे फोकस कर रही है, दिलचस्पी ले रही है या नहीं ले रही। अगर आप समझते हैं कि आपकी ऑडियंस बोर हो रही है तो क्रैक डाउन के जरिए अपनी ऑडियंस को जो है मुतमाइन करने की कोशिश करें। कोई दोबारा स्टोरी सुना दे, कोई लतीफ़ा सुना दे, कोई मज़ाया बात सुना दे, कोई तारीखी बात सुना दे, तो आपकी जो ऑडियंस है वो दोबारा आपकी तरफ जो है वो तवज्जो देगी। तो लर्न फ्रॉम कोर्स। जिस तरह आपकी ऑडियंस आपको जज कर रही है आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए ताकि आप अपनी ऑडियंस को जो है सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। आई स्टैंड फॉर इंस्पायरेशन। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर इंस्पायरेशन होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपका इंट्रोडक्शन बाकी लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। काफ़ी सारी जब क्लास प्रेजेंटेशन होती हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम इंट्रोडक्शन करवाते हैं जिससे ऑडियंस भी बोर हो जाती है और टीचर भी बोर हो जाता है। जब भी स्टेज पर जाएं आपका इंट्रोडक्शन बाकी लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। सी स्टैंड फॉर क्रिएट योर ओन इम्पैक्ट। जब भी आप स्टेज पे जाएं आपका अपना एक इम्पैक्ट होना चाहिए, आपका बात करने का अंदाज एक अपना होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको रहना चाहिए, कभी भी अपने टॉपिक से जो है कभी भी ना हटे, और जब भी स्टेज पर जाएं अपना एक नया इम्पैक्ट लोगों के लिए जो है वो पैदा करना शुरू कर दें। आप जाते ही उनसे क्विज कर लें, कोई सवाल पूछ लें, जैसे ही सवाल पूछेंगे आपकी मुकम्मल ऑडियंस आपकी तरफ तवज्जो देना शुरू हो जाएगी और फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और लास्ट फार्मूला है CCC फार्मूला, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ मिजाज मिला लीजिए, फिर आप उनको थोड़ा सा कन्वे करेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाएगी। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट ना हो सके, आपके मिजाज ना मिल सके, आप हज़ारों बातें उन तक कन्वे कर लें वो कभी भी आपसे कन्विंस नहीं होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और एक शेर के साथ जो है आपकी आज की जो लेक्चर है इसका इख्तिताम करना चाहूँगा कि अपनी ज़ात पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए,
آپ سب کچھ ہیں، آپ جیتے ہوئے انسان ہیں، یہ دنیا آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے. اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں، رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اس کے بعد اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں. بھروسہ رکھنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.